دیکھیں آج ہمارے ان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تھا اور آپ کے علم میں ہے کہ آج 6 دن ہو چکے ہیں راولپنڈی مری روڈ پر الحمدللہ ایک بہت ہی منظم شاندار باوقار اور 25 کروڑ عوام کا ایک نمائندہ دھرنا جاری ہے۔ لوگ سخت دھوپ میں بھی، بارش میں بھی اور ابس میں بھی بالکل اپنے قومی مقاصد کے لیے، قومی ایجنڈے کے لیے دھرنے میں موجود ہیں۔ آج پورے عالم اسلام کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ جنہیں ایران میں ٹارگٹ بنا کے شہید کر دیا گیا ہے اور اسرائیل نے اپنے شیطانی اور مکروہ واردات کو تسلیم بھی کر لیا ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا، ان کے ساتھ صدمے کا اظہار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت فلسطینیوں کو ایک نیا جذبہ دے گی اور ہمارا یقین ہے کہ جس طرح اسرائیل کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، فلسطین کی آزادی قریب آ رہی ہے۔ ہم نے یہ دھرنا، یہ احتجاج عوام کے بنیادی مسائل کے لیے رکھا ہے اور اسی وجہ سے پوری قوم کی ہمیں تائید حاصل ہے، مرد و خواتین کی تائید حاصل ہے، مزدور اور کسان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، صنعت کار اور تاجر اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بحران بھی ہے، آئینی پارلیمانی بحران بھی ہے اور دہشت گردی بھی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس سے بھی پریشان ہیں، لیکن عوام ان تمام چیزوں سے اس لیے لا تعلق ہو رہے تھے، ان کی روٹی روزی کا معاملہ ہے، خاندان اور اولادیں نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہے اور لوگ آئین سے، جمہوریت سے، سیاست سے اور ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں۔ انہی کیفیات کی اسیسمنٹ کے ساتھ جماعت اسلامی نے اپنے پارٹی ایجنڈے کی بجائے قومی ایجنڈے کو ترجیح دی ہے اور اسی بنیاد پر ہمارا یہ دھرنا جاری ہے اور حکومت نے مذاکرات کے لیے کہا، ہم نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہی اعلان کیا ہمارا دھرنا بھی جاری رہے گا اور ان مسائل کے حل کے لیے ہم مذاکرات بھی کریں۔ پہلا ہمارا جو راؤنڈ تھا اس میں ہم نے اپنے تمام مطالبات اور چارٹر کو فریم کیا تھا، پھر ان کی طرف سے آیا کہ ہماری ٹیکنیکل کمیٹی نے ان چیزوں کا جائزہ لیا ہے اور جماعت اسلامی بھی اپنی ٹیکنیکل کمیٹی دے اور وہ بیٹھ کے بات کر، لیکن ہم نے ان سے یہی بات کی کہ بھی اب یہ کمیٹی در کمیٹی نہیں، جو کمیٹیاں بن گئی ہیں انہی کا اجلاس ہونا چاہیے۔ آج ٹیکنیکل نمائندگی بھی موجود تھی، الحمدللہ پہلے دن بھی حکومت کے پاس ہمارے مطالبات کو رد کرنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور آج بھی ٹیکنیکل کمیٹی کے ان کے چاروں ممبران نے مکمل طور پر ہمارے اس پورے تجزیے کی، انالیسس کی اور جتنے بھی ہمارے پیش نظر چیزیں تھیں ان سے اتفاق کیا ہے۔ ہم نے واضح طور پر ان سے کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں، یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اور یہ بجلی کے بلوں میں کمی لائی جائے اور جو اصل لاگت ہے وہی وصول کی جائے اور حکومت اپنے ٹیکسز کا خاتمہ کرے۔ پیٹرول کی قیمتوں کا جو اضافہ ہے یہ ناروا ہے اور یہ ایک آسان آمدن سمجھ کے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتوں کو کم کر۔ ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو نجی اور سرکاری تنخواہ دار طبقہ ہے ان پر جو ایک ٹیکسوں کا اضافی بوجھ مسلط کر دیا گیا ہے اور حکومت کو اس کے بدلے میں کچھ مل بھی نہیں رہا، لیکن ہر دفتر میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ حکومت کو ہی ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ اضافہ واپس لیا جائے اور ہم نے اس بات کو بھی پورے زور سے رکھا ہے کہ یہ جو انتظامی اخراجات ہیں اور یہ پاکستان کے عوام کے اندر ایک پورا ایک لاوا جو ہے کہ وہ پھٹنے کو تیار بیٹھا ہے کہ یہ جو ان کے خون پسینے کی کمائی پر سرکاری سطح پر عیاشیاں ہیں، سرکاری سطح پر مفت خوری ہے اور سرکاری سطح پر جو ایک اپنے ہی مفادات کا تحفظ دیا جا رہا ہے، عوام اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نے بیوروکریسی کے نمائندوں سے بھی کہا آپ پاکستانی ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، اگر عوام آپ کو قبول نہ کریں اور نفرتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں تو آپ یہ ملازمت کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ اپنا مائنڈ سیٹ کو بدلنا چاہیے اور عوام کے اس غصے کو سمجھنا چاہیے اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو آئی پی پیز کا سارا ایک جھنجٹ ہے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے،
पैदावारी लागत बढ़ रही है, सनत का पहिया जाम हो गया है, ज़राअत तबाह हो रही है, तजारत चलाना मुमकिन नहीं है, एक्सपोर्टर्स पर जो बोझ बढ़ा दिया है, इसकी बुनियाद पर एक्सपोर्ट अगर कम होती है तो ये पाकिस्तान का नुकसान है। और IPPs के मामले पर रिव्यू भी किया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हमने पूरी वजाहत के साथ तमाम चीज़ें उनके सामने रख दी हैं। हमारे किसी एक नुक्ते, किसी एक तजिए पे उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं, उसको रद्द नहीं किया। और अब उन्होंने इसी बात को कहा है कि इसके लिए वो एक मुस्बत पेशरफ्त करेंगे और इसके बारे में जो एक लाया अमल तरतीब दे के फिर वो जब चाहेंगे हम उनके साथ मीटिंग करेंगे। और हमने वाजे कर दिया है कि ये धरना भी जारी रहेगा, अगर मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी हम मुज़ाकरात भी करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अब हम पाकिस्तान के आवाम को मायूस नहीं करेंगे। अतात आरड़ साहब ने आना था तो अतात आरड़ साहब क्यों नहीं आए सर? अतात आरड़ साहब का यही बताया, टेलीफोनिक भी हुआ कि भी वज़ीर आज़म ने कोई एक मीटिंग बुला ली, उनको वहाँ कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम एक कमेटी बना दी गई, कमेटी में से एक कमेटी निकल आई, उस कमेटी ने आपको ब्रीफिंग दी और आपको कहा एक और कमेटी आप बना लें, एक कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो मुज़ाकरात का क्या बनेगा? कमेटी चौक ही निकलेगा। मेरा ख्याल है जी कि मीडिया ज़ाहिर है आज़ाद है और आप भी तजिया करने में बाख्तियार हैं। और माजी भी पाकिस्तान की सियासत का, मुज़ाकरात का यही है कि लोगों के हाथ सल कुछ नहीं होता, लोगों के हाथ कुछ नहीं आता। और हम भी ये मैं गुजारिश करूँ, हम भी ये तजर्बात एक तवील मुद्दत से रखते हैं, इसीलिए हमने बिल्कुल एक मजबूत बुनियादों पर यह बात की है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और आवाम को हासिल होना चाहिए। और ये कमेटी का खेल नहीं चल सकता। ये 2+2 की तरह चीज़ है कि बिजली के बिल कम करो, पेट्रोल को सस्ता करो, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दो, सनत, ज़राअत और एक्सपोर्टर्स को जो है कि रिलीफ दो, IPPs के मामलात पर रिव्यू करो, फॉरेंसिक ऑडिट करो। ये बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक बात है। बलोच साहब ये बताइएगा कि हम ये समझें कि जो आपके 2 दौर हुए हैं मुज़ाकरात के, क्या ये समझा जा सकता है कि हुकूमत ने आपके जितने भी मुतालबात हैं वो तस्लीम किए हैं और अब हुकूमत उस पर पेशरफ्त करने जा रही है? मेरा ख्याल है अगर हमें इन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर कोई संजीदगी या गुंजाइश नज़र ना आती तो आज ही हम डिक्लेयर कर सकते थे कि हमें इन मुज़ाकरात पर एतमाद नहीं। अब ये सारी बहस हो गई, उन्होंने वक्त मांगा, हमने कहा आप वक्त लें, हम कंफर्टेबली धरने में मौजूद हैं। उन्होंने फिर कहा कि धरना ख़त्म करें और धरने की बजाय अमनी मुज़ाकरात को एक फ्रूटफुल बनाएं। हमने कहा ये मुमकिन नहीं है, धरना भी जारी रहेगा और मुज़ाकरात में इसको समरावर होना चाहिए। ये बता दें कि अभी तक आपके कितने मुतालबात माने गए हैं, जिस पे भी मैंने सारी बात मजीद वक्त मांगा है हुकूमत ने, अभी ज़ाहिर कमेटी बनाई, सारी बात अभी सारी बात ये धरना जारी रहेगा और आप भी सारा दिन हमारे साथ होंगे।